جناب تنولی صاحب، یہ جو 400 درہم تقریباً بتائے گئے ہیں، یہ بہت بھاری رقم ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ایکچولی بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں کنفیوژن پر بیسڈ ہیں. جی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو مقام و مرتبہ مالی اور اقتصادی لحاظ سے بھی عطا کیا وہ غیر معمولی تھا. سبحان اللہ. وہاں فقر اختیاری ہے، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے. اور چونکہ آپ کا منصب کیا تھا، اسی منصب کے مطابق آپ نے حق مار اور یہ ساری چیزیں بھی مقرر فرمائی. اچھا، ہمارے ہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب، میں ایک سادہ مثال دوں گا. فدیہ جب ہم روزہ نہیں ادا رکھ سکتے، فدیہ دیتے ہیں. کیا فدیہ ہوتا ہے؟ صبح شام کا کھانا ہوتا ہے. کیا ہر ایک کے لیے یہی ہے؟ ایسا قطعاً نہیں. ایسا نہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں وہ گریڈنگ ہے. جیسا جیسا کسی کا معاشی مرتبہ ہے ویسے ہی ویسے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اس میں ہم اپنی گریڈنگ خود کر لیتے ہیں. اس میں خود کر لیتے ہیں، سب سے نچلا درجہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اس کو پکڑ لینا ہے. ہاں جی. ایسا نہیں ہے. یہی اسی اصول کو آپ پوری زندگی پہ رکھیں، چاہے آپ کی ازواج کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، کچھ بھی ہیں، تو حسب حیثیت وہ چیز طے ہوتی چلی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی معیار مقرر فرمایا اور ہمارے لیے پوری ایک مثال قائم فرمائی. حضرت سیدہ نے کتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج آشنائی کی اور آپ کی اطاعت اور خدمت گزاری کی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ جب اس پہلو کو ہم دیکھتے ہیں تو حضرت سودا کی زندگی کا یہ پہلو ہمیں بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ ہماری وابستگی، والہیت، ایثار، قربانی کس سطح کی ہونی چاہیے. حضرت سودا کہ نے جس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو سنبھالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ادا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایثار کیا، قربانی ہم دیکھتے ہیں، اور جس طرح آپ کی اطاعت کی، ڈاکٹر صاحب اس کی مثال نہیں ملتی. دیکھیں حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کو لے کے گئے اور وہاں پہ آپ نے اعلان فرمایا کہ میرے بعد آپ لوگوں نے گھر میں رک کے رہنا ہے، گھر سے نہیں. اچھا، حضرت سودا نے اس کے بعد گھر سے قدم نہیں نکالا. سبحان اللہ. صحابہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد صرف آپ کا جنازہ نکلا. قربان جائیں. فرمایا میں نے حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا. رسول خدا کا یہ فرمان ہے گھر سے نہیں نکلنا، اب میں نے گھر سے نہیں نکلا. سبحان اللہ. تو یہ جو اطاعت کی انتہا ہے یہ ہمیں حضرت سودا کی شخصیت کے اندر نظر آتی ہے. تنولی صاحب، امہات المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی پہلے جانتی تھیں اور شوہر بعد میں جانتی. سبحان اللہ. میں تو ایسا سمجھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، اختیار کرنے کا مطلب یہ تھا، یہ ہے جب اختیار دیا گیا تو انہوں نے پرائرٹی یہی رکھی تو اختیار کیا نا. کیا بات. اچھا، اس کے بعد دیکھیں آپ نے اپنی باری حضرت عائشہ کے لیے قربان کر دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اپنا دن جو ہے وہ عائشہ کے لیے ایثار کرتی ہوں. کیا بات. اچھا، اب یہ بھی دیکھیں آپ کا جذبہ ہے. ڈاکٹر صاحب، ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ عورت کی نفسیات کو پیش نظر رکھ کے اس چیز کو ایویلیویٹ نہ کریں. یعنی انسانی سطح پہ، عام انسانی سطح پہ بھی اتنا بڑا فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے، اور حضرت سودا نے یہ فیصلہ کر کے دکھایا. اور اس سے کیا ہوا؟ اس سے آپ نے ایک نیا معیار مقرر کیا کہ پیش نظر ایک چیز ہونی چاہیے. وہ کیا ہے کہ خوشنودی نبوی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہر چیز قربان ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، سیدہ سودا کا ایک اور امتیاز بھی یہ ہے کہ امہات المومنین کے پردے کے والے سے حضرت عمر بہت سینسٹیو تھے. اللہ اللہ. بار بار ان کا اصرار تھا کہ پردہ ہونا چاہیے، پردہ ہونا چاہیے. امہات المومنین کا خاص منصب ہے جی. اس منصب کا عملاً بھی ہمارے رسوم و رواج کے اندر بھی، ہمارے جو کلچرل ٹرینڈز ہیں ان کے اندر بھی اس کا ایک اعتراف اور اظہار ہونا چاہیے. اچھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت سودا اس کا باعث بنی کہ پردے کی آیات اتری. اچھا، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سورہ احزاب کے اندر 4 مقام پہ، اور اس کے ساتھ آپ اضافہ کر لیں سورہ تحریم کو بھی تو وہاں 2 مقامات پہ جب ازواج النبی کا ذکر ہوا تو یہ براہ راست اس کا جو مخاطب ہے، اشارہ ہے، وہ حضرت سودا کی طرف آ جاتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ حضرت سودا کا یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فدائیت، اس کا اعتراف کہ اللہ رب العزت نے حضرت سودا کو 6 مقامات پہ ازواج النبی کے ذیل میں قرآن مجید کا حصہ بنا دیا. حج کے موقع پر اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کو بھی آپ دیکھیں. اچھا، یہاں پر بھی ایک خاص پہلو نظر آتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہاں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی نکھری ہوئی نظر آتی ہے اور حضرت سودا کی شان بھی نظر آتی ہے. ضابطہ یہ ہے کہ حج کے دوران جب آپ مزدلفہ جاتے ہیں تو مینا جانے کے لیے آپ نے وہاں قیام کرنا ہے جی، اور کم از کم سورج طلوع ہونے تک رکنا ہے، اور سورج طلوع ہوگا تو اس کے بعد آپ آگے جائیں گے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کو کفارہ ادا کرنا ہوگا. ضابطہ یہ ہے. اچھا، اب جب ازواج ساتھ تھیں تو حضرت سودا نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ میں رات کو ہی رخصت ہو جاؤں،
کیونکہ موومنٹ آپ کے لیے ذرا مشکل ہوتی تھی، جی عمر کا معاملہ اور بقیہ معاملات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو اجازت دے دی سبحان اللہ، کہ وہ مزدلفہ میں رات کو قیام کرنے سے پہلے ہی منا روانہ ہو جائے۔ اللہ اللہ۔ اچھا اب ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں کہ اس سے میں نے جیسے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام جو نکھر کے سامنے آتا ہے وہ کیا ہے؟ آپ شارع بھی ہیں اور شارح بھی ہیں، آپ کی زبان مبارک کی شریعت ہے، بے شک و شبہ۔ اور اس سے امت کو بھی ایک سہولت ملی۔ وہ سہولت کیا ملی؟ اب دیکھیں امام کاسانی نے ڈاکٹر صاحب بدائع الصنائع میں لکھا جی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم ضافۃ اہلہ ولم یامرہم بالکفارہ، کہ مزدلفہ میں قیام اگر کسی ضعف کی وجہ سے ملتوی کرنا پڑے، چھوڑنا پڑے، تو اس کی اجازت ہے، اس پہ کوئی کفارہ کسی نہیں، عذر شرعی کی کسی عذر بنیاد شرع کی وجہ سے اس پہ کفارہ نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل کو کمزوری کی وجہ سے اجازت دی تھی اور ان پہ کوئی کفارہ لاگو نہیں یعنی کیا تھا۔ امت پر ان کے سبب یہ احسان ہوا، یہ احسان ہوا، یہ ایک سہولت ملی، ایک آسانی ملی، یعنی حضرت سودا کے ذریعے سے اس امت کی خواتین کو پردہ ملا، حضرت سودا کے ذریعے سے امہات المومنین کی شان امتیاز نکھری کہ عام لوگ پہچانے امہات المومنین کیا ہیں، عام خواتین میں نظر آئیں۔ حضرت سودا کے ذریعے سے مناسک حج کے اندر ایک سہولت اور ایک آسانی سبحان اللہ۔